قرآن کا پیغام پارہ نمبر 2۔ فاستبقوا الخيرات، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو مجھے یاد کرو، میں تمہیں دنیا اور آخرت میں یاد رکھوں گا، یعنی تم کو بہترین بدلہ دوں گا، اور میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ہم کو مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقین جانو کہ وہ شیطان تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تم کو گمراہ کرنے کے لیے یہی حکم دے گا کہ تم برائی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے
وہ اس میں ضرور روزہ رکھے. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اور کچھ روزے چھوٹ گئے ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد میں روزوں کی قضا پوری کر لے. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو. اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ. جزاکم اللہ.